وہ مدراس کا رہنے والا ذاکر نالائق، وہ دیکھیے کتنا فرق دہلی اور مدراس میں. مدراسی صاحب پاکستان تو آ رہے ہیں لیکن اپنے عقیدے کو تو درست کر لیجئے. تقابل ادیان کا علم حاصل کر کے کوئی فاضل نہیں بنتا. آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مفتی نے سرکار کے بارے میں کہا کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس نے تو بولا. آپ اٹھائیے خود باتیں. ذاکر نائک جو ہے، جو اس کے چاہنے والے چھاپتے ہیں، اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 350 پر نالائک نے بھی معاذ اللہ حضور کو ان پڑھ اور پڑھا لکھا نہ ہونا لکھا ہے. ہم نے اس کا اسکین بھی لگایا اور ہمیں افسوس ہے. ایک ٹی وی انٹرویو میں اس نے کہا یہ دیکھیے قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، سہروردی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا کبھی صحابہ نے اپنے آپ کو اس طرح کہا؟ تو آخر میں انٹرویو والے نے کہا ذاکر صاحب آپ کا تعلق کس سے؟ کہ میں اہل حدیث ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کبھی صحابہ نے اہل حدیث کہا؟ صدیق اکبر نے اپنے انٹرویو میں کہا میں اہل حدیث ہوں. فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، کسی نے بھی نہیں کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر کسی کی رسائی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں سے اگر کچھ چاہیے ہو تو الحمدللہ ہم حنفی امام اعظم کے مبارک دریا سے پانی لیتے ہیں. تو یاد رہے آ تو رہا ہے لیکن میرے مسلمانوں احتیاط کرنا. بدعقیدہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں بولے، جو امام عالی مقام پر یزیدیت کو فوقیت دے، خدا کے واسطے کبھی ان کی مجلسوں کو آباد مت کرنا. کیونکہ میرے آقا کا ارشاد ہے جو جس کے مجمع کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے. تو خدا کے واسطے احتیاط کیجئے. اس پر ہم اور بھی جو ہے وہ زور دیتے رہیں گے. یہ حافظ صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ جتنا جلدی ہو لوگوں کو تیار کیا جائے، لیکن اگر ہماری بات پہنچ جائے آگے تک تو انشاءاللہ تعالی یہ یقیناً ہم سب کے لیے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہوگا. میں اکثر کہتا ہوں ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے کوئی حلوے پراٹھے کی لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے جو ہے معاذ اللہ 1.5 انچ کی مسجد کی لڑائی نہیں ہے. ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہے تو وہ عقیدے کا اختلاف ہے، وہ ایمان کا اختلاف ہے. ہم تو خود منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے یا رسول اللہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے. جو استاد زمن کے بقول کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اور بقول تاج الشریعہ کہ جو مصطفیٰ کریم کا وفادار نہیں، جو منبر پر بیٹھ کر کہے حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جو یہ کہے حضور کچھ نہیں دے سکتے، حضور مٹی ہے، حضور پتھر ہے، معاذ اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہا نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے عشق مصطفیٰ کے سوا، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے محبت رسول کے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب کرے. آمین.